پڑھے گا پڑھ لیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں میں نے آج ابھی
قرآن مجید کے سورہ نمبر 49 کی آخری 6 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور ان 6 آیتوں کا تعلق 26ویں پارے سے، اور جو سورہ حجرات ہے وہ مدنی سورہ ہے اور اس کی کل ملا کے 18 آیتیں ہیں۔ 12 آیتوں تک تو آپ گزشتہ سماعت کر چکے تھے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے برخوردار آپ کے پاس اس تسلسل کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال اور علم و فہم میں، عرفان میں اضافہ فرمائے، اور ان کو مزید ایسی خدمتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس لیے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کی تفصیل اور آپ کو سناؤں، ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند رحمت کونین جد الحسن والحسین مولانا و الثقلین ختم المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام المرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے در پہ بلا لیا، یہ در حبیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزشتہ اتوار کو بھی ہم وہیں پر تھے، اور جب جب اتوار آتا تو آپ سب لوگوں کی یاد آیا کرتی۔ وہاں کام تو کچھ تھا نہیں، بس تھوڑا غذا کا انتظام کر لینا، تھوڑا آرام کر لینا، باقی پورا وقت مکے میں ہو تو حرم میں گزارنا، مدینے میں ہو تو دربار میں گزارنا۔ تو وہاں آپ لوگوں کی یاد آیا کرتی اور سب کو یاد کر کر کے دعا کرتے۔ وہاں سے بھی دعا کرتے رہے، اب یہاں سے بھی دعا کریں گے کہ مولا آپ کو ہم کو سب کو بار بار دربار میں حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں انہیں بار بار جانا نصیب فرمائے، جو نہیں گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانے کے راستے آسان فرمائے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور ایک شعر میں شاعر کہتا ہے حبیب داور غریب پرور، حبیب داور غریب پرور، رسول اکرم کرم کے پیکر، کسی کو در پر بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سرکار کی کرم نوازی ہے، حضور کے عنایات ہیں، جس کو چاہے جیسا چاہے نواز دیں۔ تو بہرحال میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس حد تک وہاں سکون، رحمتوں کا نزول کیا کیا ہے، ان چیزوں کا الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سورہ حجرات چل رہا تھا، تو سورہ حجرات کہتے ہیں کمروں کو۔ تو کچھ لوگ آ کے سرکار کے دربار میں باہر سے آواز لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ادب سکھایا۔ تو اس ادب سکھانے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا کہ اے لوگوں، جو لوگ کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگ ٹھہرے رہیں، اس وقت تک ٹھہرے رہیں جب تک کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر تشریف نہ لا لیں۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ اور پھر فرمایا
اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے، آئندہ سے خیال رکھنا۔ تو اس طرح یہ سورہ ابتدا سے ادب سکھا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اور مزید سماعت کیا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی اس میں ممانعت کی گئی ہے، اور غیبت کرنے، کسی کے متعلق بدگمانی کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو حجرات کا مضمون چل رہا تھا، تو وہاں حجرات، وہاں جاتے ہی حجرات سرکار کے کمرے تصور میں آ گئے، اور جس مقام پر حضور آج آرام فرما رہے ہیں وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا وہ۔ جی ہاں، بہرحال دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، کرتے کرتے ایک شاعر کہتا ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ تو سلام کے لیے حاضر غلام ہو گیا، تو وہ سلام تو یہاں سے بھی سنتے ہیں، وہاں بھی سنتے ہیں، لیکن وہ نگری میں جا کر، وہ دربار میں، وہاں کی بات ہی الگ ہے، نرالی ہے، اور میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے۔ چھاؤں میکی میکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے۔ چھاؤں میکی میکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے سرکار سے تعلق کی بنیاد پر سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ ناسمجھ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور مرزا شکر میک صاحب نے کہا تھا کہ وہاں کیوں جاتے ہیں مدینہ؟ مدینہ جاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ قرآن کی جس آیت مبارکہ کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی دلیل بنایا جاتا ہے علماء اہل سنت کی طرف سے، کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے حبیب وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اللہ سے وہ خود بھی مغفرت طلب کریں اور نبی پاک بھی مغفرت کریں ان کے لیے دعا، تو پھر اللہ کو خوب توبہ قبول فرمانے والا بے مہربان پائیں گے۔ تو بعض نادان لوگ اس آیت کو حضور کے ظاہری حیات تک مانتے ہیں، لیکن حضور کی ظاہری حیات کے بعد جو حضور کی اصلی حیات ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ اگر آپ لوگ اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو گزشتہ جمعے کے دن ہمارا ایک مضمون آیا ہے، سرکار کے در پر سرکار یاد فرماتے ہیں، سرکار لوگوں کے خوابوں میں کیسے آتے ہیں۔ تو 1400 سال میں جو بڑے بڑے مشہور لوگوں کے خوابوں میں حضرت سرکار کی آمد ہوئی ہے، اس سے متعلق موضوع آپ پڑھی تو معلوم ہوگا کہ حضور تو اپنے خوابوں میں ابھی تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت سرکار کا خواب میں تشریف لانا یہ خود ایک سرکار کا معجزہ ہے، اس لیے کہ حضور کی صورت بنا کر شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ بڑے سے بڑا عالم محدث بھی ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال وہاں جاتے ہیں گناہوں کی بخشش کرانے کے واسطے۔ تو حاج مرزا شکر بیگ صاحب تھے، وہ بھی اکثر جایا آیا کرتے تھے، تو ان کے دو شعر مجھے بہت یاد آتے رہتے ہیں، شاید آپ نے اس سے پہلے سنا۔ کہتے ہیں کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، اور مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، عاشق کو مدینے میں انوار نظر آیا۔ تو سرکار اب وہ جاتے وقت کی یہ کیفیت ہے۔ اب واپسی کا بھی ایک منظر کھینچے ہوں، کہتے ہیں کہ ایک حور تھی جو جلوہ دکھا کر چلی گئی، پہنائیوں میں دل کے سما کر چلی گئی، چھوٹا درے رسول سو محسوس یہ ہوا جنت ہمارے ہاتھ میں آ کر چلی گئی۔ تو سرکار کا دربار جنت ہے، یوں تو جنت مدینے میں ہے، لیکن
جنت میں مدینہ نہیں، شعر پڑھتے نا؟ ہاں، یوں تو جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ جو آیت آج میں نے پہلے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یا ایھا الناس سے شروع ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اللہ پاک فرما رہا ہے بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم، کیسے پیدا کیا؟ من ذکر و انثی، ایک میل ایک فیمیل سے، ایک میل آدم ہے، ایک فیمیل حوا ہے، ان دونوں کے ذریعے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اے لوگو، اے سارے لوگوں، تم کو بس ایک آدمی ایک عورت سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد وجعلناکم، اور ہم نے تمہارے درمیان بنا دیا، شعوباً، الگ الگ خاندان، وہ قبائل، اور الگ الگ قبیلے، خاندان قبیلے الگ الگ بنا دیے۔ لیکن یہ خاندان قبیلے الگ الگ بنائے تو اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں لڑ لو جھگڑ لو، میں بڑا تو بڑا، بلکہ یہ خاندان قبیلے الگ الگ بنائے اس لیے لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، انٹروڈیوس کر سکو، پہچان کے لیے۔ رہی بات بڑے کون، چھوٹے بڑے، تو یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے غرور، گھمنڈ، تفاخر بولتے ہیں اس کو، یعنی میں بڑا، میرا خاندان بڑا، میری صورت اچھی، میری قابلیت اچھی، انہیں کمتر۔ تو یہ کم دوسروں کو سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس طرح کی چیز کئی وجوہات سے آ سکتی ہے۔ کسی کے پاس پیسے کی وجہ سے آتی، کسی کے پاس طاقت کی وجہ سے آتی، کسی کے پاس خوبصورتی کی وجہ سے آتی، کسی کے پاس علم کی وجہ سے آتی، کسی کے پاس اونچے لوگوں سے تعلق قائم رہے، بھئی ہمارے خاندان میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں۔ تو یہ الگ الگ وجوہات ہیں، بندے کے اندر غرور پیدا کرتے ہیں، غرور پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ تم جو اپنے آپ کو پیسے، دولت، مال، طاقت، خاندان، قوت کی وجہ سے سپیریئر سمجھ رہے ہو، یہ کوئی وجہ نہیں ہے سپیریئر بننے کی۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی سپیریئر ہے تو پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے، مال کی بنیاد پر نہیں ہے، حکومت کی بنیاد پر نہیں ہے، جائیداد کی بنیاد پر نہیں ہے، سمجھے آپ؟ طاقت و قوت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا پہلوان ہے، پہلوان ہونے کی وجہ سے اللہ کے پاس کوئی اونچے مرتبے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اونچے مرتبے والا اگر کوئی ہے تو کہہ رہے ان اکرمکم، بے شک تم میں سے سب سے سپیریئر اللہ کی نزدیک، اللہ کی نظر میں، عند اللہ اتقاکم، وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ وجہ امتیاز، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے بندہ بڑا ہوتا ہے وہ پیسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اونچا سمجھا جاتا ہے وہ دولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے سپیریئر مانا جاتا ہے وہ جائیداد نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ خاندان، طاقت، قوت نہیں ہے، وہ تقوی ہے، تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے درمیان سب سے زیادہ سپیریئر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ سے ڈر کے نیکیوں کا کرنے والا ہے، اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اور یہ صفت بعض علماء کہتے ہیں، مفسرین، کہ یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی حضور کے صحابہ میں، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ،
تو ایک طرح سے اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. تو اس طرح یہاں یہ معلوم ہوا. اب آپ کو بتاؤں میں اس کی تشریح سرکار نے حج کے موقع پر کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب یہاں بیٹھ کے ہم یاد کرتے رہتے، لیکن وہاں جانا تو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، سرکار یاد آ رہا ہے، سرکار کی سیرت یاد آ رہی، وہ واقعہ یاد آ جا رہا. جو چیزیں باقی ہیں، اب جو چیزیں باقی نہیں ہیں وہ تو خیر ہیں. کسی مقام پہ غار ہرا پہ جاتے ہیں تو وہ منظر دماغ میں آ جاتا ہے، غار سور پہ جاتے ہیں تو وہ پورا منظر ذہن میں آ جاتا ہے. پھر وہ جو کچھ سنا ہے، سننے والوں کو وہ یاد آتا ہے، پڑھا ہے پڑھنے والوں کو پوری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو ایک ایک چیز یاد آتی رہتی ہے. ہم سناتے جاتے تھے اپنے ساتھیوں کو، دیکھو یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں پہ ہوا تھا. تو اس طرح مکۃ المکرمہ میں ہوتا یہ کہ عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ صرف جو ہے کعبۃ اللہ اور اس کے قریب میں جو صفا مروہ ہے وہیں ان کا کام ہوتا ہے. 4 چیزیں عمرے میں، 4 ہی چیزیں. ایک احرام باندھنا میقات سے باہر، وہ لمٹ ایک باؤنڈری سے پہلے احرام باندھنا. دوسرا طواف کرنا، چکر لگانا اینٹی کلاک وائز، 7 پھیرے لگانا اینٹی کلاک وائز. تیسرا صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ لگانا. چوتھا حجامت بنانا. خلاص اتنے 4 کام ہی. اب حج میں تفصیل ہے، تو حج میں جو تفصیل ہے اس تفصیل کے لیے مکے سے یعنی کعبۃ اللہ کے قریب سے ایک مقام پہ جانا ہوتا ہے، اس کا نام ہے مینا. مینا بولتے ہیں جہاں ٹینٹس رہتے ہیں. بہت سے لوگ جا کے 8 تاریخ سے رہ جاتے ہیں. پھر 9 تاریخ کو جو ہے عرفات جاتے ہیں. پھر 10 تاریخ کو آنے سے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرتے. یہ سب الگ الگ میدان ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں. پھر وہاں سے نکل کے پھر واپس مینا آتے ہیں، پھر قربان گاہ میں قربانی دیتے ہیں. تو عمرے کو جانے والے تو عام طور پر وہاں ان کو جانا ضروری نہیں رہتا، لیکن کیا کرتے ہیں وہ سائٹ سین بول کے ایک پورا گھماتے ہیں. بھئی یہ عرفات ہے. تو جب عرفات کے میدان میں گئے تو پھر وہاں پہ جبل رحمت ہے. جبل رحمت مطلب ایک پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ پر ایک نشانی ہے جہاں کھڑے ہو کر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یادگار خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا. سن 10 ہجری میں سرکار نے حج کیا، وہاں سے مدینہ تشریف لائے اور سن 11 ہجری میں حضور کا وصال پاک ہو گیا. تو اس خطبے کو میں خاص طور سے اس لیے یاد دلا رہا ہوں کیونکہ اس خطبے کا اس آیت سے بہت کنیکشن ہے. اور وہ خطبے میں حضور نے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی کہ جو آج کی تاریخ میں یہ کوئی شرف ہمارے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے کہ وہ باتیں لا کے انہوں نے اپنے پاس لگا رکھی ہیں. یہ ہمارے لیے شرف کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ حضور کی باتوں کو انہوں نے لکھ لیا ہے. یونائٹڈ نیشنز UNO ان کے پاس ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے وہ باتیں جو حضور نے فرمائی تھی کہ کسی کالے کو گورے سے کمتر مت سمجھو. کوئی عرب کو غیر عرب پر فوقیت نہیں ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ مال، نہ دولت، کوئی بھید بھاؤ نہیں آپس میں. اور تم سب ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کی اولاد. اگر تمہارے درمیان کسی کو سپیریئرٹی حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. یہ فرمائے تھے سرکار، وہ لکھا ہوا ان کے پاس. تو یہ آیت کا تعلق چونکہ تو وہاں گئے تو وہ بھی یاد آ گیا، تو وہ بھی یاد آ گیا، تو وہ بھی آپ کو سنا دیا گیا. اس طرح ہم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ تقوی جس کا بڑا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول، معتبر اور پسندیدہ ہے. البتہ کالے، گورے اور رنگ، نسل کے تو سارے امتیازات اسلام نے اٹھا دیے. ہمارے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں آج بھی اب بھی ایسے مقامات ہیں باہر کے ممالک میں، افریقن کنٹریز میں خاص طور سے، گوروں کا چرچ الگ،
کالوں کا چرچ الگ، کالوں کے چرچ میں گورے نہیں آتے، گورا اگر کالوں کے چرچ میں آ گیا تو سزا دیتے اس کو، ہے آج بھی ہے۔ اور ہمارے ہاں جہاں ہم رہتے ہیں چھوت چھات بول کے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی ایک ہریجن آ کے دیول سے پانی پی لیا تو مار مار کے اس کو ستیہ ناش کر دے رہے ہیں، کوئی مسلمان پانی پی لیا تو ٹھیک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک واحد اسلام ہی ایسا ہے، میرے آقا کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جب بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوتے ہیں تو نہ کالوں کی مسجد الگ ہے، نہ گوروں کی مسجد الگ ہے، نہ کسی بڑے منسٹر کے لیے الگ مصلی ہے، نہ کسی چھوٹے رکشے والے کے لیے الگ جانماز ہے۔ جس جانماز پر بڑے سے بڑا بادشاہ کھڑے رہیں گا اس کے بازو جا کے غریب سے غریب انسان بھی ٹھہر سکتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کیے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ ایاز غلام، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی بندہ نواز تو بڑا، بندہ بول تو جو لینے والا ہے، نہ لینے والا دینے والا، سب الگ الگ نہیں، ایک ہی صف میں۔ بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندو صاحب، بندہ مطلب غلام، صاحب اس کا آقا، محتاج ضرورت مند نیڈی، غنی مالدار، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں ٹھہرے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ یونیورسل بردرہڈ، اسلامک بردرہڈ، اس کی مثال دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ بولنے کو بہت بول لیتے لوگ، ایسا ہے ویسا ہو، پریکٹیکلی بتاؤ، پریکٹیکلی یہ ہے پریکٹیکلی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، روشنی لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، مگر پھر دوسری ایسی باتیں ہیں جو ان کو بڑھتے قدموں کو روک دیا کرتی ہے۔ تو جناب یہ ہے اسلامی اخوت، بھائی چارے کی۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں کی طرف ہم تیزی سے متوجہ ہوتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو، دیہات کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ تو اے محبوب آپ کہہ دیجیے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، خالی تم یہ بولو کہ تم خالی اسلام لائے۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو وہ حدیث کو ذرا پھر ایک مرتبہ جلدی دہرا دیتا ہوں۔ تو حضور کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا، حضور بتائیے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کی گواہی دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس بات کی گواہی دو کہ ایک ہوا ہے۔ دوسری چیز، دن میں 5 وقت نماز پڑھو، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو، مالدار ہے تو زکوٰۃ دو، اور حج کرو۔ یہ 5 چیزیں، یہ اسلام ہے۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ مسلم ہے۔ مسلم اور مومن میں فرق ہے۔ اچھا مومن کس کو کہتے ہیں؟ تو بتایا، پوچھا اچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار فرمایا ایمان یہ ہے کہ تمہارا یقین ہو اللہ پر کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے قابل نہیں ہے، تم یہ بات مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا بندہ، اس کا رسول، یہ مانو کہ اس کے فرشتے، اس کے کتابیں، اس کے رسول، سب کچھ اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، قیامت کے دن کو مانو، قیامت میں اٹھنے کو مانو، تقدیر کے اچھے برے ہونے کو مانو۔ تو یہ ماننا ہے۔ تو جتنا زیادہ بلیو مضبوط ہوگا اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اب جو سب لوگ ہیں وہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان تو ہیں، لیکن پکے مومن بننے کے لیے
یقین کی ضرورت ہوتی ہے. تو تم لوگ صرف مسلمان بنے، ابھی مومن نہیں بنے. قالت الاعراب آمنا، عرب دیہاتی لوگ آ کے کہنے لگے کہ ہم ایمان لا لیے. تو کہا نہیں، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے تم ایمان کہاں لائے؟ ابھی تو تم خالی اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان داخل نہیں ہوا مطلب ایمان مضبوطی سے داخل ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہر وہ چیز اچھی دکھے گی جو اللہ رسول کو پسند ہے، ہر اس چیز سے نفرت کریں گے آپ جو اللہ رسول کو ناپسند ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. اس کے بعد ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری، اوبیڈینسی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو پھر تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ایمان مضبوط کرو، اعمال کرو، تو تمہارے عمل بیکار نہیں ہوں گے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اب تم پوچھتے ہو ایمان والے کون ہیں؟ تو انما المؤمنون، مومن لوگ تو فقط وہ لوگ ہیں الذین، جو آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پہ پکا ایمان لائے، یقین، ورسولہ، اور اس کے رسول پر کامل یقین لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرے، ذرا برابر بھی شک نہیں کرے، وجاہدوا، اور جد و جہد کی انہوں نے، جد و جہد جہاد کیا انہوں نے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے، وَأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں سے، جان سے. میں اللہ کی راہ میں انہوں مال بھی دیے، ضرورت پڑی تو جان بھی دیے، فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے، یہ لوگ سچے مسلمان، سچے مومن ہیں. تو اب آپ دیکھیں آج کی دنیا میں، آج کی تاریخ میں ہم بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ عمل سے دور، ہمارے ایمانی تقاضوں سے دور، اور کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب دیکھیے مسلمان نام من لے کے نام مسلمان ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کہیں کسی بت خانے پہ جا رہے ہیں، کہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہیں پر کیا کیا ہو رہا ہے صاحب. اور پھر جو کہہ دیا بھائی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی شادی، غیر مسلم سے شادی چاہیے ہوتی. وہ آپ کو حیرانی ہوں گی، ایک بندہ جو ہے مجھے مدینے کی ایک ہوٹل میں پوچھا کہاں سے ہے، مصر کا تھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں بولا انڈیا سے آیا. اچھا انڈیا، شاہ رخ خان بول رہا ہوں. میں بولا شرم آنی چاہیے تیرے کو. ارے مسلم، ہاں مسلم، لیسا مسلم، بولا مسلمان نہیں ہونے، انہیں بتوں کی پوجا کرتا ہوں. کیا مسلمان ہے؟ نام کرو، نام رکھ لے تو ہو جاتا، خالی اس کے مواد ہے مسلمان، انہیں تو جاتا نا، یہاں جاتا وہاں جاتا. تو آپ دیکھیے کہ نام مسلمان. پھر ایک صاحب بولے اسدالدین اویسی، بولے ہاں مولا اس کے شہر سے ہوں. بولا خیر. تو یہ جو دنیا میں نام کے مسلمان ہیں، وہ نام کے مسلمان سے پوچھنے والا نہیں. ایمان والا اللہ رسول کو ماننا، جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ کرنا، جو اللہ رسول کو پسند ہے چھوڑنا، تب جا کے بات بنے گی. تو اس طرح قل، آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو تم اپنے دین کی بات بتا رہے ہیں؟ یعنی ہم دیندار ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ہی نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں ہیں، جو کچھ زمین میں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے. آپ کیا ہے آپ کا رب خوب جانتا ہے آپ کو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اور کچھ لوگ آگے بڑھتے ہم ایمان لائے. ارے ایمان لائے کہ احسان کرے، ایمان لا کے احسان کرے. دیکھیے اب سنیے، یمنون علیک ان اسلم، اے حبیب آپ پر وہ لوگ ایمان کہہ کر احسان جتا رہے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام لانے نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا. دیکھیے بہت سے مقامات پر کیا ہوتا ہے معلوم، کوئی فلم ایکٹر، کوئی ڈانسر، کوئی پاپ سنگر مسلمان ہوتا ہے تو خوش ہو رہی، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو، ارے انہیں مسلمان تو کیا ہوا، اس کا فائدہ ہوا. مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوا اس میں؟ اس کے آنے سے مسلمانوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے. ایسا سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کارنامہ ہوا، ٹھیک ہے بھائی آیا اچھا کرا، لیکن ہم کو اس کے آنے سے فائدہ ہونے کے بجائے اس کا فائدہ ہوا ہے. یہی چیز بتانے لگے، یمنون علیک ان اسلموا، تم ہم پر احسان مت جتلاؤ کہ تم اسلام لا لیے، بلکہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے حبیب اے لوگو تم تمہارے اسلام لانے کی بات کر کر کے بار بار ہم پر احسان مت جتاؤ.
بل اللہ یمن علیکم، احسان تو اللہ نے کیا ہے تم پر کہ تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. یہ یاد رکھیے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان تم پہ ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کی راہ دکھائی. اگر تم سچے ہو تو یہ کہو گے، تم ان کنتم صادقین. سچی بات تو یہ ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیبی خزانوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اس سے نہیں بچ سکتے، اس کو چھپا کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ سورہ حجرات کی یہ آیتیں مکمل ہوئی. اور سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، اس کے اندر بہت سارے اخلاقی احکام بھی بتائے گئے ہیں. آپ نے سنا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اور آپس میں اگر کبھی کوئی دو بھائی لڑے ہو جائے تو صلح کراؤ. دو بھائیوں کی بات نہیں ہے، دو بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں ہو سکتی ہے، تو دوستوں میں ہو سکتی ہے. کہیں اگر جھگڑا ہو تو ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر کسی کی غیبت مت کرو. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بات آپ سن چکے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی خبر آپ کو ملے تو آپ بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ مت کرو. فارورڈ ٹو آل یہ مت کرو. شروع میں ادب بتایا گیا ہے، سرکار کا ادب، دربار رسالت کا ادب. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہاں وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ تمہارے لیے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کفر اور فسوق اور عصیان ان کو ناپسند فرماتا ہے. لہذا تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ اللہ سے ان چیزوں کی طلب کرو. اور کسی آدمی کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اور آدمی کا مذاق اڑائے. کسی عورت کو جائز نہیں ہے کہ دوسری عورت کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہو جائے اور تم، اس لیے یہ مت کرو. اور کبھی کسی کے متعلق بدگمانی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو. غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اس کے بعد یہ آیت آئی. تو اس طرح سورہ حجرات کے یہ جو احکام ہیں، ان احکام کو اگر بڑوں کو چھوڑ کر میں نوجوانوں سے کہوں کہ مہربانی فرما کر اس سورے کے پورے 18 آیتیں ہیں، ان میں صرف آپ اتنا کیجئے، اس کا ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، مجھ سے پہلے برخوردار نے بھی رکھا. بس آپ کو اتنا چیزاں اپنے پاس جمع کرنا ہے کہ اس پورے سورے میں کچھ کرنے کا حکم ہے جس کو پازیٹیو کمانڈ کہتے ہیں، کچھ نہیں کرنے کا حکم ہے اس کو نیگیٹو کمانڈ کہتے ہیں. اتنا کیجیے خالی آپ اس پورے سورے میں سے کتنے پازیٹیو کمانڈ ہیں اس کو ایک جگہ لکھ لیجیے، کوئی بھی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، میرے کو مطلب نہیں ہو سکتا. لکھیے کتنے نیگیٹو کمانڈ ہیں وہ لکھیے، لکھ کے اس کو ڈسکس کریے اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کیجیے. دکھنے میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں صاحب، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے جھگڑوں میں تبدیل ہو کر گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، گھروں کو. اس لیے آپ لکھ کر کے لائیے، پھر اس کو اگر اس میں کچھ اور پوائنٹس بتانے ہوں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا خالی آمنا صدقنا سننا چلے آنا نہ رہے، بلکہ کچھ امپلیمنٹ کے لیے اس کو کہیں گے کچھ نہ کچھ کیجیے آپ. اب دیکھیے یہاں سے
ایک خاص بات عرض کروں، ابھی تک جتنا کچھ قرآن کا حصہ ہو چکا ہے وہ پورے قرآن میں پاؤ پارے کا سورہ، آدھے پارے کا سورہ، پون پارے کا سورہ، 1 پارے کا سورہ، 1.5 پارے کا سورہ، 2 پارے کا سورہ، 2.5 پارے کا سورہ، یہ بڑے بڑے سورے چلے گئے۔ اب یہاں سے جو آئیں گے نا 2 رکوع کا سورہ، 3 رکوع کا سورہ، میکسیمم 4 رکوع، اس سے بڑھ کے نہیں، ایک ہی خالی 4 رکوع کا۔ یہاں سے پورے دیکھیں گے آپ 2 رکوع 3 رکوع، 2 رکوع 3 رکوع، 2 رکوع 3 رکوع۔ تو آپ کیا کرنا ہے، آپ کو قرآن کے درس میں آپ آ رہے ہیں، صرف جلسہ اصلاح معاشرہ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ قرآن کے درس میں آ رہے ہیں، تو وہ درس مطلب اس کے کچھ نوٹس بنا کے غور کیجیے اس کے اوپر، آپ ایک ایک سورے کے الگ الگ۔ اب تک تو بڑا ہو رہا تھا، کریے کوشش کیجیے تاکہ اس کے اندر سے بہت کچھ اپنے کو سمجھ میں آئے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے پھر وہ پوچھی جا سکے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں گے 3 رکوع 2 رکوع، 3 رکوع 2 رکوع، 3 رکوع 2 رکوع، ایک سورہ خالی سورہ حدید ہے جو 4 رکوع والا ہے، اس کے بعد پھر 3 رکوع 2 رکوع، پھر اس کے بعد تو ایسا ہو جائے گا کہ 2 رکوع ختم ہو کے ایک رکوع کا سورہ ہو جائے گا، تاکہ جی ہاں تاکہ ہم قرآن کے معانی و مفاہیم سے اور قریب ہو سکیں۔ یہ سورہ ابھی جو ختم ہوا ہے یہ مدنی سورہ ہے، ابھی آنے والا جو سورہ ہے وہ مکی سورہ ہے، اور اس سورے کا نام ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف آنے والا ہے۔ اب یہ سورہ قاف سے ایک نئی چیز شروع ہونے والی ہے، ایک چیز یہاں ختم ہو گئی، ایک چیز شروع ہونے والی ہے۔ کیا چیز ختم ہوئی صاحب اور کیا چیز شروع ہونے والی ہے؟ تو آپ کو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کے 30 الگ الگ پارٹس کو پارے کہتے ہیں، 114 چیپٹرز سورے ہیں، لیکن ان پوروں کو اگر 7 دنوں میں تقسیم کیا جائے تو 7 منزلیں ہوتی ہیں، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، 4 منزل، 5 منزل، 6 منزل، 7 منزل۔ یہ 7 منزل دراصل بعض صحابہ کرام روزانہ 1 منزل قرآن پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا 1 ہفتے میں قرآن مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے نیچے کیسے ملا تھا، منزل 6، منزل 7 بول کے، تو اس کے ان منزلوں کو سوروں کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔ ممکن ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، 7 منزلوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک فارمولا بنایا گیا ہے۔ وہ فارمولا ہے فمی بشوق۔ فمی بشوق یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو فمی بشوق ایک ورڈ کی طرح، لیکن یہ ورڈ میننگ فل ورڈ ہے۔ یہ میننگ فل ورڈ بنایا گیا ہے 7 منزلوں پر شروع ہونے والے چیپٹرز کے جو نام ہیں ان ناموں کا فرسٹ لیٹر لے کے بنایا گیا ہے۔ جیسے ہم ایم سیٹ بولتے ہیں جی، ایم سیٹ، تو ایم سیٹ کا فل فارم کیا ہے؟ انجینئرنگ، ایگریکلچرل، میڈیکل، کامن انٹرنس ٹیسٹ، نیٹ چل رہا۔ تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، لیکن وہاں پہ ایم سیٹ کا کچھ میننگ نہیں ہے، ایم سیٹ ایبریویشن ہے۔ یہ ایبریویشن بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کو، ایک ایک ورڈ کا ایک ایک میننگ۔ فمی بشوق، فم کہتے ہیں عربی میں منہ کو، میرا منہ عربی میننگ فمی میرا منہ، بشوقن شوق کے ساتھ کھلے، میرا منہ شوق میں آ جائے، شوق میں کھلے۔ تو شوق میں کھلے تو کیا کرے؟ شوق میں کھل کے قرآن پڑھے۔ فمی میں سب سے پہلا لیٹر ہے فا، اس سے آتا ہے فاتحہ۔ فمی میں دوسرا لیٹر ہے میم، اس سے آتا ہے مائدہ۔ فمی میں تیسرا لیٹر ہے یا، اس سے آتا ہے یونس، یہ سورے کا نام ہے۔ فمی میں چوتھا لیٹر آتا ہے با، وہاں سے آتا ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 14 پارے تک آگے پڑھا، 15 پارہ شروع ہو گیا۔ فمی میں پانچواں لیٹر ہے فمی بشوقین میں شین، اس سے آتا ہے شعراء، یہ سورہ کے نام ہے پورے، شعراء جی۔ اس کے بعد شوقین میں شین کے بعد آتا ہے واو،
چھٹویں منزل فہمی بشوقین کے 7 لیٹرز میں سے 6واں لیٹر واو، اور یہ واو ہے والصافات سے جو یاسین کے بعد ہے. اب آخری میں ایک بچا ہوا ہے وہ ہے قاف. وہ قاف کون سا ہے؟ یہی قاف ہے جو آنے والے اس میں شروع ہونے والا ہے. اس طرح ہماری 7 منزلوں میں سے 6 منزلیں مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف ایک منزل باقی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ شروع کے حصے میں قرآن میں سورے بڑے بڑے ہیں، آخر میں چھوٹے چھوٹے آتے جا رہے ہیں. تو ابھی تک 49 سورے ہوئے. یہ نمبر جو سورہ قاف کا ہے وہ 50th ہے، 50واں سورہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ شروع کے 6 منزلوں میں جتنے سورے ہیں بعد کی 1 منزل اس سے زیادہ سورے ہیں. تو سورے چھوٹے بڑے رہتے ہیں. 26 پارے تقریباً قریب القرآن ہے. اب صرف 4-4.25 پارے ہیں. 4-4.25 پاروں میں گویا 64 سورے آنے والے ہیں، 64 سورے، اور ادھر 49. تو یہ سب حساب کے دیکھو صاحب، یہ سب چیزوں سے دلچسپی انہیں کو ہوتی جن کو قرآن سے دلچسپی ہے، قرآن سے محبت ہے. قرآن سے محبت کرو صاحب. کیا آپ اسے جنا لے کے کرتے ہیں؟ دنیا چل رہی ہے، اس سے کرو، اس سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، صاحب قرآن سے محبت کرو. یہ کام آنے والی چیز ہے. چلیے آج کی گفتگو یہیں سمیٹتے ہیں. سوال ہے؟ ابھی آج کے زمانے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمرے کی جو ٹرپس ہو رہی ہیں لوگوں کی، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ 15 دن کا عمرہ، اور اس میں 1 ہفتہ یہاں رکھتے 1 ہفتہ وہاں رکھتے. اب جتنے بھی ٹور آپریٹرس ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی مدینہ منورہ میں ہم کو 8 دن رکھو نا بھائی، 8 دن رکھو نا بھائی. نہیں ہو سکتا. ارے کہے کو بھائی نہیں ہو سکتا صاحب. 6 دن 7 دن 6 دن 7 دن ختم. تو 8 دن مدینہ منورہ میں رہنے سے کیا فائدہ؟ دیکھیے، جب کسی چیز کو آہستہ آہستہ غیر اہم سمجھا جائے نا تو پھر وہ چیز چھوڑ جائے. یہ بہت تکلیف کی بات ہے. تو آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث لے کے آیا ہوں جس حدیث میں کوشش کرے تو ہے. دیکھیے، ایک صاحب میرے سامنے بولے نہیں صاحب میں جب یہ بولا تو ہمارے دوستاں بول دیا ہے سب بیکار باتیں بولے سب بیکار ہوتا ہے. مطلب وہ دوستاں کون ہے صاحب؟ عالم ہے، قرآن کے جاننے ہونا ہے. بولے کیا تھے ان کے سامنے؟ انہوں بولے نہیں بھائی میں مدینہ منورہ میں 8 دن سے زیادہ رہوں گا تاکہ میرے 40 نمازاں ہونا. 40 نمازوں والی بات کرتے بولے سب بیکار بات ہے. کون بول رہا ہے؟ نہ عالم ہے، نہ محدث ہے، نہ کچھ نہ. لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں میں 40 نمازوں کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا. اور ہم جن صاحب کے ساتھ گئے تھے انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا، اور یہ کوئی شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کا فضل اور اس کے حبیب پاک کی نظر عنایت کا ذکر تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم کو 8 دن نہیں بلکہ 14-15 دن مدینہ منورہ میں رہنے کا موقع ملا. الحمدللہ. تو اس حدیث کو سنیے. اب پہلے بہت سناتے تھے لوگ، تو یاد تھی، اب ٹریولز والے اس کو سنانا چھوڑ دے رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذہن میں رہے کبھی موقع ہوا تو. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبريء من النفاق. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. حضور نے فرمایا جس نے میری مسجد میں
40 نمازیں اس طرح با جماعت ادا کی کہ کوئی نماز بھی مس نہ ہو، فوت نہ ہو، تو اس کے لیے سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ جہنم سے آزادی تو سمجھ میں آ گئی، نجات عذاب سے وہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ نفاق سے بری، نفاق کہتے ہیں دوغلے پن کو، اسی وجہ سے اس کو منافق بولتے ہیں جو دوغلا رہتا، ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک۔ تو جو بندہ پابندی کے ساتھ 40 نمازیں پڑھے حضور کے دربار میں حاضر ہو کر سرکار کی مسجد میں، تو اس کو یہ شرف ملتا ہے، یہ ہے انعام۔ اب وہ 40 نمازیں کب ہوتی تھا؟ 7 دن میں کتنی ہوتی؟ 35 ہوتی۔ 7 فائدہ 35، 8 فائدہ 40۔ تو اس طرح 40 نمازیں پڑھنے کا پہلے بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور صاحب پہلے کے لوگوں کی عبادتوں کا ذوق الگ تھا، صاحب ان کی ذوق الگ تھا۔ لیکن اب کیا کریں، اب ایسے لوگ ہیں بھاگ 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 بھاگ، جلدی 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 جلدی، چلو بھاگ اللہ خیر کرے۔ تو یہ تو ہو گئی حدیث پاک۔ اب رہا سوال ایک فقہی مسئلہ، فقہ کا مسئلہ۔ آپ عمرے اور حج سے متعلق ہی سماعت کر لیجئے۔ جو لوگ حج کر لیے ہیں وہ پھر بار بار عمرے کو جا رہے ہیں، سوکے کچھ بھی نہ ہوتا ان کو۔ لیکن جو لوگ حج نہیں کیے، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، تو ان کو حج کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے کہ 100 عمرے کرے تو بھی حج کا بدل نہیں ہے۔ وہ حج ہے، عمرہ ہے۔ کوئی پوچھ سکتا، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا، حج اور عمرے میں فرق کیا ہے؟ تو حج اور عمرہ یہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں جو اپنے گھر بیٹھے نہیں کی جا سکتی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں تو یہاں ہو سکتی ہیں۔ حج اور عمرے کے لیے ہمیں مکہ شریف جانا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں جا کر اسلامی سال کا جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے، اس لاسٹ منتھ کے 10 تاریخ کو یہاں ہمارے پاس بقرعید ہوتی ہے، وہاں ذی الحج کے مہینے میں سال میں ایک بار حج ہوتا ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن، 5-6 دن، 8 سے ان دنوں میں حج ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ سال بھر حج نہیں ہو سکتا۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سال بھر جو عبادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عمرہ۔ عمرہ چھوٹا کام ہے، حج بڑا کام ہے۔ عمرے میں 4 چیز بتایا نا میں آپ کو، یہاں سے وہ باؤنڈری ہے میقات، اس سے پہلے احرام پہن لے کے چلے جانا، جا کے طواف کرنا، سعی کرنا، حجامت بنانا، برخاست۔ یہ ایک چک ختم۔ یہ تو خالی گھنٹے، ایک دن میں 2 عمرے بھی کرتے لوگ، 3 بھی کرتے، 4 بھی کرتے۔ میں ایسا بھی دیکھوں 4 بھی کرے صاحب، تو وہ عمرہ ہے۔ مگر حج کے لیے 8 تاریخ کو نکلنا، جا کے وہاں پہ مینا میں ٹھہرنا، مینا سے 8 اور 9 کی درمیانی رات گزار کے پھر عرفات جانا، عرفات میں دن میں رہنا، وہاں پہ ظہر اثر پڑھنا، مغرب کا ٹائم ہونے کے باوجود مغرب پڑھے بغیر وہاں سے نکل جانا، پھر مزدلفہ ایک مقام ہے وہاں جانا، وہاں جا کے رات گزارنا، پھر وہاں سے کنکرا چننا، پھر 10 کو صبح میں پہنچ کے ایک کنکر مارنا، پھر قربانی دینا، پھر یہاں سے نکل کے پھر کعبے کو جا کے طواف صحیح کرنا، پھر وہاں سے آنا، 11 کو رہنا، 12 کو رہنا، 12 کو وہاں سے کنکر مار کے نکل جانا۔ یہ 5 دن کا پروسیس ہے پورا، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں حج۔ حج فرض ہے۔ عمرے کو چھوٹا حج بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہاں جا کے تمنا پوری جاتی، لیکن فکر کرنا۔ اور آپ سب کو بول دیتا ہوں میں، یہ مشہور بات ہے، ارے ابھی سے کہ گزارے حج کو، تم بڈھے ہو گئے کیا؟ حج کو جا رہے ہیں، بڈھے ہو گئے کیا تم؟ ارے بڈھے لوگ آ جاتے جی حج کو۔ یہ کون بولا بھائی؟ یہ نانی ماں کی حدیث ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے الٹے سیدھے باتیں کرتے، یہ کون سی حدیث؟ نہیں، یہ بخاری مسلم کی نہیں، یہ نانی ماں کی حدیث ہے بولتے تھے، کچھ تو بھی چھوڑ دیتے۔
تو دیکھو صاحب حج مشقت والا کام ہے، مشقت والا کام ہے جوانی میں کرنا. اب پہلے کیا ہوتا تھا، ریٹائرمنٹ سے پہلے جانا بولے تو NOC لینا، 3 مہینے کی چھٹی نہیں ملتی، وہ یہ. اب کتنے لوگ سرکاری ملازم ہے بول کے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے. تو اس لیے جوانی میں حج کر لینا، اس لیے کہ بوڑھے ہونے کے بعد حج کو جائیں گے تو دل تو بولتا یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر ہاتھاں پاؤں جواب دے دیتے ہیں، سمجھا. تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا پیسے جمع کر کے امریکہ، لندن، پیرس، آسٹریلیا، ادھر ادھر کی تو بہت فکر ہوتی، لیکن حج کی فکر کیجئے. اور کوئی اگر یہ سوچے ارے بھائی میرے کو بیٹیاں ہیں پہلے یہ حج کرے بعد وہ حج کرتا ہوں، تو یہ غلط ہے. یہ پیسے آپ کا نہیں ہیں، بیٹی کی شادی کے بھی پیسے ہیں، آپ کے جانے کے پیسے ہیں، پہلے جاؤ حج کر کے آؤ. کئی جگہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو جو ہے دیکھے کہ بچی کے واسطے رک جان دو، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، عالم صاحب مفتی صاحب فتویٰ بتا دیے نکو بھائی جاؤ، بولے انہوں وہاں جا کے آتے شادی ہوئی، انہوں نہیں جا رہا تو شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ لکھا ہوا تھا وہاں جا کے آئے تو ہوتی بول کے. ایسے معاملات ہیں. بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے کہ حج کو پریفرنس دیجیے، گو کہ اس کے اندر تکلیف ہے، مشقت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن حج کتنے بھی آپ عمرے کرنے کے بعد یہ نہیں بول سکتے کہ میں اتنے عمرے کر لیا نا، اتنے عمرے از اکول ٹو 1 حج. نہیں، حج ہونا پھر حج ہونا، حج کے بعد پھر عمرے جتنے چاہے کر لیجئے، نہیں کریے چلتے رہتا. ہاں سوال ایسا پوچھو، دعا کی گزارش. چلیے ٹھیک ہے، لاؤ بھائی اعلان. یہ ہمارے صوفیانی کیلنڈر کا ہر سال آپ لوگوں کے پاس جو پیش کیا جاتا ہے، یہ نیا ایڈیشن جو 2023 کا آ چکا ہے، اور یہ 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے سے آ گیا تھا، لیکن اب تو آپ کے لیے یہ اتواری آخری ہے. اس کے بعد ہے ابھی کتنا، ہاں 1 اتوار اور شاید آنے والا ہے. نہیں آج کیا ہے، آج 25 ہے، نہیں ہے اتوار، پھر یہ آخری اتوار ہے. اتوار ہاں جمعہ ہی نشر، جمعہ ہی کام، لیکن اتوار تو آنے والا اتوار 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے ہماری ماشاء اللہ 2023 میں. تو یہ یہاں دستیاب ہے، آپ حضرات لے سکتے ہیں. اور ہر وقت کی طرح ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ 1 مت لیجئے، 5 لیجئے، 1 گھر میں رکھیے، 4 دوستوں کو دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر نامناسب لوگوں کے غیر غلط قسم کے کیلنڈر آ کے ان لوگوں کی ذہن خراب کر رہے ہیں، تو یہ یہاں دستیاب ہے. ہاں اچھا، اگر آپ جو ہے ایک آسمانی کلر کی نوٹ دیں گے تو اس میں 6 آ جائیں گے شاید. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سال کے اختتام کے منزلوں میں خیر سے اس کا اختتام ہو، اور نیا سال گرچہ کہ ہجری سال الگ ہوتا ہے، لیکن عیسوی سال ہمارے بہت سے کام کاج اس سے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم انجام پاتے ہیں. تو آنے والا سال ہمارے لیے مبارک اور برکت والا ہو. اور یہاں پر تو سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لیکن پھر بھی اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ نیو ایئر کی خوشی منانے کے لیے، یا کرسمس کی خوشی منانے کے لیے، یا سینٹا کروز بنانے کے لیے ہمارے بچوں کو کبھی بھی آپ مت بھیجیے. نہ سینٹا کروز بنائیے، نہ آپ کو کرسمس منانا ہے، نہ آپ کو نیو ایئر منانا ہے. ٹھیک ہے، نیو ایئر شروع ہوتا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ کر رہا تو اس کو بول دو، آپ ہیپی نیو ایئر بول دو، لیکن اس کی پارٹیز میں شریک ہونا، کھانا پینا، ناچنا گانا، انتہائی قسم کی نامناسب حرکتوں میں ملوث ہونا ایک سچے مسلمان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اب وہ دوسرے لوگ جو ہر جگہ جاتے، پولی ہرا بھی کھا لیتے، وہ بھی کھا لیتے، یہ بھی کھا لیتے، ان کے لیے کیا بول سکتے. لیکن مسلمان سچا اگر ہے تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. بس یہ دیکھنا کہ بھائی میری زندگی کے لمحات کیسے گزر رہے ہیں، اچھے گزر رہے ہیں، برے گزر رہے ہیں. ہاں وہ ناچ رہے ہیں، وہ دیوانے ہو جانے، دیوانے ہوں گے، گاڑیاں چلا کے ٹکنا کھا جائے، مر جا رہے ہیں، وہ کون سی عقل بات نہیں، عقل مندی کی بات ہے. اور یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں بھی، اولڈ سٹی میں تو بہت پھیل رہی. نیو ایئر کیک کاٹو، نیو ایئر کیک کائی کو کاٹو کہتے بھائی. وہ ارے اپنا کاٹنے کو نہیں آ رہے بھائی، جوڑنے کو ہے اپنا. ہاں کاٹو ارے
اور پھر کھانا ہے تو آپ پہلے کھا لو بعد میں کھا لو، اس دن منگا کے نہیں، اس دن کا مزہ الگ رہتا ہے. کیا بات ہے. حدیث پاک ہے جس نے غیر لوگوں کی جو عیدیں وغیرہ ہے ان کے طور طریقے اس کو اختیار کیا تو اندیشہ ہے کہ انہی کے ساتھ ان کا حشر نہ ہو جائے. کون چاہے گا صاحب؟ کون چاہیں گا؟ کون سمجھدار آدمی چاہیں گا کہ اپنا ہمارا حشر؟ بھائی ٹھیک ہے، دوستی ہے، ہائے ہلو، سلام کلام، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر، خلاص برخاست. اب ہوتا ان کو لگا لے کہ ہم کرسمسوں میں اور ان کے رکھو بھائی، اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ ہم یہاں سے ایمان لے جانے والے ہیں، ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی اسے معاف فرما دے، اور ہماری ساری دعائیں قبول فرما. نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بے راہ روی سے بچا لے. مسلمان لڑکے لڑکیاں جو غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، مالدار لوگوں کے اولادیں ہوں یا کوئی غیر غلط راستوں پہ پڑے ہوئے، اللہ ان کے قدموں کو پلٹا دے، ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے، برائی سے بچا کر نیکیوں کی طرف ان کو موڑ دے. یا اللہ ہمارے بچوں بچیوں، ہمارے قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرما مولا. ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما. قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہمارا مقدر بنا دے. صاحب قرآن کی سیرت پاک، صاحب قرآن کا جلوہ ہماری آنکھوں میں ہمیشہ چھایا ہوا رہے، اور اسی جلوے کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکلے، زبانوں پر کلمہ ہو، آنکھوں میں نبی کا جلوہ ہو. مولا ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام پڑھو نبی، بہت دن آپ میری بات نہیں سنیں.